کے زنانے حصے میں کسی نامحرم مرد کی رسائی کا امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ دوسروں کی عزت کو کھلونا بنانے والے کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ اپنی انہی کوششوں کے دوران میں چند روز قبل مرنے والی کے شوہر نے ایک روز ایک روشن دان سے عجیب منظر دیکھا کہ مٹھا خان اپنی مضبوط آہنی تجوری کے پٹ کھولے اندر رکھے ہوئے ایک صندوق کے سامنے بیٹھا تھا۔ صندوق میں کئی روشنیاں جل بجھ رہی تھی اور اس میں سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز تھمتی تو میٹھا خان دھیمی آواز میں بھولنے لگتا۔ کچھ دیر تک یہ حیرت ناک تماشا جاری رہا اور پھر میٹھا خان نے اس صندوق کی تمام روشنیاں گل کر کے اسے تجوری میں مقفل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ شہر میں اس نے کئی فلمیں دیکھی تھیں اور انگریزی فلموں کے طفیل ایسے راز و نیاز سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ میٹھا خان اس سرحدی قصبے میں بیٹھ کر کسی دشمن کے لیے جاسوسی کا کام سرانجام دے رہا تھا۔ اپنی آبرو کے دشمن کو وطن کی آبرو پر دانت تیز کرتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سوچا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ وہ اس کے ناپاک لہو سے اپنا دامن داغدار کیے بغیر اس وحشی بھیڑیے کو کیفر کردار کو پہنچا سکتا تھا۔ بے بسی سے کچھ کہے بغیر خاموشی کے ساتھ گاؤں سے نکلا اور کئی میل کا پیدل سفر طے کر کے پولیس چوکی پر جا پہنچا۔ وہاں اس کی کہانی پر توجہ دینے کی بجائے اس کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک کیا گیا، لیکن اس نے سب کچھ فراموش کر کے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا تو اسے وہیں سے ایک سپاہی کو تفتیش کے لیے سائیکل پر میٹھا خان کی حویلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میٹھا خان نے سپاہی کی خاصی خاطر مدارت کی اور اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر واپس لوٹا دیا۔ چوکی کے انچارج نے اسے بے حساب گالیاں سناتے ہوئے چوکی سے دھتکار دیا۔ مرنے والی کا شوہر میٹھا خان کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنے گاؤں میں کہیں بھی جگہ نہ مل سکے گی۔ میٹھا خان کو سپاہی کے ذریعے مخبری کرنے والے کے نام کا علم ہو گیا۔ اس کے ہونہار جانثار چپے چپے پر اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس نے گاؤں کا رخ کیا تو میٹھا خان کی حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے سسکا کر مار دیا جائے گا اور کسی کو کانوں کان اس کے انجام کا علم بھی نہ ہو سکے گا۔ وہ رات اس نے کھیتوں میں چھپ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گزاری، پھر صبح کا اجالا پھیلتے ہی چھپتا چھپاتا بس اسٹینڈ تک جا پہنچا اور پھر ضلع کے مقام تک جا پہنچا۔ وہاں خاصی دشواریوں کے بعد وہ فوجی حکام تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس کا بیان سنا، پھر پولیس چوکی والوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا ذکر سنتے ہی فوری کارروائی پر تیار ہو گئے۔ اس کی رہنمائی میں فوجی جیپ گاؤں کی طرف روانہ ہوئی اور اس سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے افسروں کو یقین دلایا کہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ خود اس تجوری تک ان کی رہنمائی کرے گا۔ اگر اس کا الزام بے بنیاد ثابت ہو تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے۔ لیکن پولیس چوکی کے انچارج کی حماقت کھیل بگاڑ چکی تھی۔ میٹھا خان اسلم ہو چکا تھا کہ گھر کی بات باہر نکل چکی ہے۔ مخبری کرنے والے تلاش کی مہم ناکام رہی تھی، لہٰذا جو ہی اسے گوڑی گاؤں کی حدود میں مخبر سمیت ایک فوجی گاڑی کے داخلے کی خبر ملی تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کی بازی الٹ چکی ہے۔ اپنی دانست میں وہ علاقے کا سب سے عزت دار تھا اور اس کے نزدیک گرفتاری موت سے بڑی رسوائی تھی، جس کا سامنا کرنا اسے کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ فوجی دستہ حویلی میں داخل ہوا تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ میٹھا خان نے اپنی پیشانی پر رائفل سے فائر کر کے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی کھوپڑی اور چہرے کے چھیتڑے اڑ گئے تھے۔ ذاتی خوابگاہ میں اس کی بھیانک لاش کے قریب آہنی تجوری کھلی ہوئی تھی اور فرش پر وہ آہنی صندوق تاروں کی بدبو کے ساتھ سلگ رہا تھا، جس پر اسے کسی سے راز و نیاز میں مصروف دیکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق وہ MT-300 ساخت کا طاقتور ٹرانسمیٹر تھا جو 300 میل کے خطۂ عمل میں بخوبی کام کر سکتا تھا۔ اس پوری خبر میں کہیں بھی منشیات کی ناجائز تجارت کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ میٹھا خان کی حویلی کی تفصیلی تلاشی لی جا رہی تھی اور ہر مستند ذریعے نے پڑوسی ملک کے لیے جاسوسی کے امکانات ظاہر کیے تھے۔ فرائض سے غفلت برتنے کے الزام میں متعلقہ پولیس چوکی کا عملہ معطل کر دیا گیا اور پورے معاملے کی تفتیش فوجی حکام کر رہے تھے۔
مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی بھرپور صلاحیتیں استعمال کر کے بھی مٹھا خان کے اصلی حد و حال دریافت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، کیونکہ تحفظ تنظیم کا بنیادی اصول تھا جس کے تحت اس کے ذمہ دار کسی قسم کا کوئی تحریری ثبوت اپنی تحویل میں نہیں رکھتے تھے۔ تلاشی لینے والوں کو کہیں سے کوئی سراغ نہ ملتا تو تفتیش کا سارا زور ایک پہلو پر مرکوز رہتا کہ مٹھا خان کسی پڑوسی ملک کا جاسوس تھا۔ اس شعبے کو MT-300 کے جلے ہوئے ڈھانچے سے تقویت ملتی کیونکہ اس کا دائرہ کار 300 میل پر محیط تھا اور یہ فاصلہ سرحد پار کے کئی اہم شہروں تک جا پہنچتا تھا۔ میرے لیے اپنی نگاہوں پر یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ B1 جو 48 گھنٹے قبل میرے لیے ایک پراسرار نام تھا، اس قدر بے چارگی کے عالم میں اپنے انجام کو پہنچا کہ ذہن لامحالہ انسانی تدبیر سے ماورا قدرت کی کارفرمائیوں کی طرف مبذول ہو جاتا تھا۔ میرے سامنے تو B1 کا نام اس وقت آیا تھا جب میں نے سکندر علی کو تنظیم کا مطلق العنان سربراہ سمجھتے ہوئے اس کے مکان میں گھس کر اس کی ڈائری کا جائزہ لیا تھا، اور میری اس حرکت کے ساتھ ہی میرے لیے برکتوں کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ رکشی جو دراصل B1 کی مخبر تھی، جال بن کر سکندر علی سے متعارف ہوئی تھی اور اس کی تباہی کا سبب بن گئی تھی۔ پہلے اس نے سکندر علی کو یوں الجھایا کہ اس کے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ رہی، پھر اوپر والوں کے حکم پر سکندر علی کو وہ فتنہ اپنے سر پر مسلط کرنا پڑا۔ اس عورت نے سکندر علی کے مکان میں ایک چور کے گھسنے کی کہانی پہلی فرصت میں آگے بڑھا دی اور اسے غفلت کا مجرم قرار دے کر معزول کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اس کے اختیارات مجھے اور C1 کو مشترکہ طور پر مل گئے۔ برسوں میں پہلی بار تنظیم کا کوئی اہم کارندہ میرے سامنے آیا تھا، لیکن C1 سے واقفیت میرے لیے کافی ثابت نہ ہوئی۔ میرے نزدیک سکندر علی میرے راستے کی ایک مستقل رکاوٹ تھا، لہٰذا میں نے اسے اسی کے فارم کے ویرانے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے قتل کی خبر نے B1 کو بوکھلا دیا۔ کسی گمنام دشمن سے محاذ ذرائع کے اندیشے کے تحت اس نے براہ راست مجھ سے MT-300 پر بات کی اور مجھے B4 کے مکمل اختیارات سونپ دیے، لیکن مجھ سے براہ راست رابطہ اسے راست نہ آ سکا۔ 2 بار گفتگو کی نوبت آنے سے پہلے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ تنظیم کے ان دنوں بڑوں کی تباہی کی پشت پر صنف نازک کار فرما تھی۔ سکندر علی کی بربادی کی ابتدا رکشی کی مخبری سے ہوئی اور B1 اس عورت کے شوہر کے انتقام کا نشانہ بنا تھا جسے اس نے کنویں میں کود جانے پر مجبور کر دیا، جس طرح اس حیادار عورت نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ اسی طرح درندہ صفت مٹھا خان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی کھوپڑی کے چھیترے اڑانے پڑے تھے۔ حالات میری توقع کے برعکس بہت تیزی سے بدل رہے تھے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں بہت جلد اس تنظیم کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ MT-300 پر ہونے والی کوئی گفتگو کسی غیر متعلقہ آدمی نے نہیں سنی تھی۔ B1 نے اپنی غفلت اور بے احتیاطی پر پردہ ڈالنے کے لیے گفتگو سنے جانے کا عذر تراشا تھا تاکہ اپنے بے رحم ہرکاروں کے ہاتھوں مخبر کی گرفتاری تک MT-300 کا استعمال ترک کرنے کا جواز پیدا کر سکے۔ اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا کہ کسی گمنام حریف کے اوچھے وار کے نتیجے میں تنظیم کا ہر وہ سراغ گم ہو جائے جو میرے علم میں آ چکا تھا۔ ایشلے ہاؤس اور ایڈکشن کیور سوسائٹی سے A2 تک ہر راز محفوظ اور میری ذات تک محدود تھا۔ میں وہ خبر گھر سے پڑھ کر چلا تھا، وہیں میں نے بے یقینی کے عالم میں اس واقعے کے نتائج اور عواقب پر غور کیا۔ پھر دفتر پہنچنے تک اس معاملے میں میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا۔ دفتری معمولات میں نے حسب معمول پوری سرگرمی سے سر انجام دیے۔ عملے کے سینئر اراکین کے مختصر سے اجلاس میں آئندہ 15ویں کے آرڈرز اور پروڈکشن شیڈول کے بارے میں حکمت عملی کی اور تنہائی میسر آتے ہی غزالہ کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے غزالہ کی ماں نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے سلام کر کے اپنا نام بتایا تو اس نے ایک ہی سانس میں بہتری دعائیں دے ڈالیں، پھر مجھے لائن ہولڈ کرا کر غائب ہو گئی۔ چند ثانیوں بعد میرے کانوں میں غزالہ کی مترنم آواز رس گھول رہی تھی، آج کالج نہیں گئی تم؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ دھیمے مگر شوخ لہجے میں بولی، کالج چلی جاتی تو اس وقت آپ کا فون کون سنتا؟ کامران کا کیا حال ہے؟ میں نے سوال کیا۔
اس کی اتنی فکر نہ کریں آپ۔ کامران کے ذکر پر اس کی آواز ایک دم بجھ سی گئی۔ وہ تو دن بھر دسیوں دفعہ موڈ بدلتا ہے، رفتہ رفتہ ہم اس کے دوروں کے عادی سے ہو گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے کیوں وہ نازک موضوع چھیڑ کر اس کو دلگیر کیا۔ لہجہ بھر کے سکوت کے بعد میں نے پوچھا، تھوڑی دیر کے لیے باہر چلو گی میرے ساتھ؟ میں تو خود آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے امی اور ڈیڈی کو کیا گھول کر پلایا ہے کہ دونوں ہی کل شام سے آپ کے گن گا رہے ہیں۔ وہ ہلکی سی معصومانہ ہنسی کے ساتھ بولی۔ میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں، میں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں دفتر سے روانہ ہوا تو چند ہی منٹ بعد میں نے اپنے پیچھے اس سیاہ کار کی موجودگی محسوس کر لی جو پہلے موڑ سے اچانک نمودار ہوئی تھی اور محفوظ فاصلے سے میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں نے بڑی سڑک پر آتے ہی اپنی کار کی رفتار بڑھا دی اور اسی لمحے سیاہ کار بھی ہوا کے گھوڑے پر اڑنے لگی۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کار میرا تعاقب کر رہی تھی اور شاید اس میں بیٹھا ہوا شخص بھی سمجھ چکا تھا کہ میں نے اسے بھانپ لیا ہے۔ اس سے بیشتر میں C1 کے آدمی کو سبز کار میں اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس وقت شاید کوئی نیا آدمی میرے تعاقب میں لگایا گیا تھا۔ شہر کے معاملات تنظیم کے بڑوں کے لیے جتنے بھی مہدوش رہے ہوں، مجھے اپنی ذات کے بارے میں فوری طور پر کسی خطرے کا احساس نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ سیاہ کار والا C1 ہی کا آدمی ہوگا۔ معمول کے مطابق میری دیکھ بھال پر مامور کیا گیا تھا، لیکن میں C1 کے بارے میں باز کا شکار ہو چلا تھا۔ ایک اعتبار سے وہ اس شہر میں میرے اختیارات کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ A2 سے گفتگو سے قبل میں B1 کے آخری احکام اسے بتا چکا تھا، جن کے مطابق اگلی ہدایات ملنے تک تمام سرگرمیاں موقوف رہنی تھیں، جن میں تعاقب وغیرہ کے معاملات بھی شامل تھے۔ لیکن میرے پیچھے آتی ہوئی سیاہ کار سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ C1 نے وہ حکم نظر انداز کر دیا تھا۔ تنظیم کے بڑے لوگوں کے مطابق ان دنوں حالات یک بیک گردش میں آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مفروضے کا سہارا لے کر سیاہ کار والے کی مرمت کر دی جائے۔ اصولی طور پر کسی کو میری اس کارروائی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخری احکام کے مطابق ہیروئن کی پہلی کھیپ کی تقسیم کے بعد ساری کارروائیاں معطل تھیں۔ اس طرح میرے لیے کھلا امکان تھا کہ تعاقب کرنے والا کہیں دشمن کا آدمی نہ ہو۔ اس مفروضے کی آڑ لے کر میں آسانی سے یہ کام کر سکتا تھا۔ اس طرح کم از کم C1 کو سبق ضرور مل جاتا، وہ میرے بارے میں محتاط روی پر مجبور ہو جاتا۔ پھر میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس مرحلے پر غزالہ کی ذات یا اس کا مکان ان کی نگاہ میں آئے، کیونکہ C1 تنظیم کے حفاظتی اور انتظامی محتاط کا نگراں تھا۔ لہٰذا غزالہ سے میرے مراسم کی بھنک ملتے ہی وہ سوچ میں پڑ جاتا کہ کہیں غزالہ کی رفاقت تنظیم کے لیے خطرات نہ بن جائے۔ اگر اس کی رپورٹ پر اوپر سے مجھے کوئی منفی یا تازہ حکمت عملی اپنانی پڑتی، ایسے میں بہتر یہی تھا کہ C1 یا اس کے حواریوں کو غزالہ کا پتہ نہ ملنے پائے۔ غزالہ کے تحفظ کے بارے میں ایک مبہم لیکن اہم نکتہ یہ تھا، اور سکندر علی کو اس کی زرعی زمین پر گھیرنے کے سلسلے میں احتیاط سے منصوبہ بندی کی تھی۔ کرائے کی کار پر فرضی نمبر استعمال کرنے کے ساتھ ہی نا تجربہ کاری کے باوجود مصنوعی استعمال کر کے حلیہ تک بدلنے کی کوشش کر ڈالی تھی، جو اس میں کامیاب رہی کہ ابھی تک میری ذات ہر خطرے سے محفوظ تھی، اور میں اپنی منصوبہ بندی میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ میرا دوہری والا ٹرانسمیٹر راجہ فارمز میں شہر کی کوئی موصول نہیں کر سکتا۔ میری چھوٹی سی بدقسمتی ہی تھی کہ جب میں راجہ فارمز کے کاٹیج میں داخل ہوا تو C1 کو مجھ سے رابطے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور جواب نہ ملنے پر وہ خاصا فکرمند ہو گیا۔ بعد میں نے اس کے استفسار کو نجی معاملات میں مداخلت قرار دے کر ٹالنا چاہا تو وہ اڑ گیا، اور مجھے یہ بہانہ کرنا پڑا کہ اپنی ایک دوست کے ساتھ فرصت کے لمحات گزارنے کی نیت سے میں آپریٹرز گھر پر ہی چھوڑ گیا تھا تاکہ اس دوست پر آپریٹرز کا راز فاش نہ ہو۔ بظاہر C1 نے میری وہ وضاحت قبول کر لی تھی، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ سکندر علی کے قتل کی شام میری عدم دستیابی کو وہ آسانی سے فراموش نہ کر سکے گا۔ غزالہ کا نام سامنے آتے ہی وہ اس کے پیچھے لگ سکتا تھا۔
تاکہ اس شام کے بارے میں اس سے میرے بیان کی تصدیق یا تردید کر کے میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے اپنا وقت کس کے ساتھ گزارا تھا، لیکن غزالہ سے میری دلچسپی اسے ایک ہی منطق نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملتی جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میں مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی کار شہید ملت روڈ پر لے گیا۔ اس کشادہ سڑک پر تعاقب کرنے والے کو فاصلے میں خاصا اضافہ کرنا پڑا۔ میری نگاہیں سڑک کے ساتھ ہی عقب نما آئینے میں اس کار کا جائزہ بھی لے رہی تھیں۔ چڑھائی ختم ہونے کے بعد ڈھلان میں اترتے ہوئے جو ہی آئینے میں اس کار کا عکس غائب ہوا، میں نے اپنی کار سڑک کے بائیں سرے پر روک دی۔ سیاہ کار بہت برق رفتاری کے ساتھ سڑک کے بلند ترین حصے پر نمودار ہوئی۔ شاید اسے خوف تھا کہ کہیں میں اس کی نگاہوں سے روپوش ہوتے ہی کسی گلی میں نہ گھوم جاؤں۔ میں نے سوچ سمجھ کر اپنی کار روکی تھی، لیکن وہ اندھا دھند چلا آ رہا تھا۔ ڈھلان سے اترتے ہوئے اس کی کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ گاڑی الٹنے کا خطرہ مول لے کر بھی بریک لگاتا تو اس کے لیے مجھ سے پہلے رکنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس کی کار آگے نکلتے ہی میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ ذرا سی حاضر دماغی سے صورتحال یکپیک تبدیل ہو چکی تھی۔ کچھ دور نکلنے کے بعد اس نے بتدریج رفتار کم کرتے ہوئے مجھے آگے نکلنے کا موقع فراہم کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کی کار سے چند گز پیچھے اسی کی رفتار اختیار کر کے اسے جتا دیا کہ میں اس کے دام میں پھنسنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ شہید ملت روڈ کے آخری چوراہے سے اس نے اپنی کار واپس گھما لی۔ میں بدستور اس کے پیچھے لگا رہا۔ ہل پارک کے قریب سے گزر کر وہ بائیں طرف مڑا، پھر اسے ویران گلیوں کا رخ کرتے دیکھ کر میرے تنفس کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی۔ آخر ایک جگہ سڑک ویران دیکھ کر میں نے اپنی کار کی رفتار تیز کر لی اور ہارن کے جواب میں اس نے داہنی طرف راستہ چھوڑا تو میں نے اپنی کار اس کے برابر میں لے کر تیزی کے ساتھ بائیں طرف دبانا شروع کی اور رفتار کم کرتے ہوئے اسے گھیر کر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ انجن بند کر کے خطرناک تیروں کے ساتھ نیچے اترا۔ جسمانی اعتبار سے وہ مجھ سے کہیں بدتر تھا، لیکن یہ غنیمت تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں نے انجن بند کیے بغیر گیئر نیوٹرل کر کے ہینڈ بریک کھینچا اور دروازہ کھولتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرا حملہ بالکل ہی اس کے لیے اچانک تھا۔ شاید وہ تلخ کلامی سے آغاز کی توقع کر رہا تھا، اس لیے جسمانی بچاؤ کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے بدن کی وحشیانہ جھونک میں وہ سڑک پر چاروں شانے چت جا گرا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر بس شرٹ کی دھجیاں اڑا دی اور میں نے تیش کے عالم میں دونوں مٹھیوں میں اس کے بال جکڑ کر اس کا سر پوری قوت سے کئی بار سڑک پر دے مارا۔ گریبان چھوڑ کر اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے مکوں سے میرے جبڑے سہلانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک سر کے عقبی حصے کی چوٹ اس کی بصارت پر اثر انداز ہو چکی تھی، لہٰذا صرف 2 اوچھے وار میرے چہرے کو کسی حد تک کشادہ نہ بنا سکے، اور میں نے برسوں کے بعد اپنے پرانے حربے کو آزماتے ہوئے اس کی پیشانی پر بھرپور ٹھوکر رسید کی۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ آزاد ہو گئی۔ اسی کے ساتھ میرے بوجھ تلے اس کا جسم یک بارگی فضا میں اچھلا اور وہ مجھے گرا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میری ٹکر کے نتیجے میں اس کی پیشانی پھٹ گئی، جس سے گاڑے گاڑے خون کی لکیریں چہرے پر بہہ نکلی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو خون کی دھاریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ اس نے بے بسی اور جھلاہٹ کے عالم میں گالیاں دیتے ہوئے بائیں آستین سے خون صاف کرنے کی کوشش کی اور میں نے پوری قوت سے اس کا داہنا جبڑا سہلا دیا۔ اس کے حلق سے غضبناک گراہٹ ابھری، لیکن وہ قدرے لڑکھڑاہٹ کے بعد ہی فوراً سیدھا ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے مدافعت میں ذرا بھی کمزوری دکھائی تو ادھیڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ اس بار میں نے سر جھکا کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ٹکر رسید کی۔ اس نے گرتے گرتے میری گردن دبوچنے کی ناکام کوشش میں شاید میری گردن کی جلد میں اپنے ناخن سے خراشیں ڈال دیں، کیونکہ اچانک ہی مجھے اس حصے میں مرچیں بھر جانے کا احساس ہوا۔ اٹھتے اٹھتے میں نے اس کی پسلیوں میں آخری ٹھوکر ماری اور اسے گالیوں کے درمیان کراہتا ہوا چھوڑ کر تیزی سے اس کی کار کی طرف لپکا، جو میری توقع کے مطابق چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ میں چابی لے کر اپنی کار میں بیٹھا تو وہ قریب المرگ سانڈ کی طرح چاروں ہاتھوں پیروں کے سہارے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس وقت میں خاصی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا۔ میرے حریف کی حالت اتنی خراب تھی کہ کوئی متوجہ ہو جاتا تو میری گلو خلاصی دشوار ہو جاتی، لہٰذا میں فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ گاڑی کی چابی سے محرومی کے بعد وہ فوری طور پر کسی سے رجوع نہ کر سکے گا۔ میں پھٹی ہوئی بش شرٹ پر خون کے دھبوں اور گلے پر لمبی لمبی رستی ہوئی خراشوں کے ساتھ گھر پہنچا تو ملازموں میں تشویش اور افراتفری پھیل گئی، لیکن جب میں نے مسکراتے ہوئے انہیں ایک لفنگے ڈرائیور سے ہلکے پھلکے تصادم کی مفروضہ کہانی سنائی تو انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے فوری طور پر آئینے میں اپنا سراپے کا جائزہ لیا تو اپنی حیت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے بائیں ابرو کے قریب ورم آیا ہوا تھا اور گلے کی خراشیں سینے تک اتری ہوئی تھیں۔ غنیمت یہ تھا کہ حلیہ بگڑنے کے بعد مجھے گھر پہنچنے کے لیے بہت کم فاصلہ طے کرنا پڑا تھا، جو ویران گلیوں پر مشتمل تھا، ورنہ میں شہر کی کسی مصروف شاہراہ پر تماشا بن کر رہ جاتا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں C1 کے کارندے کی خاطر خواہ ٹھکانی کرنے میں کامیاب رہا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ اس کے انجام سے واقف ہونے کے بعد C1 اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کرتا ہے۔ غسل کے بعد میں نے گلے کی خراشوں کو صاف کر کے ان پر ٹنکچر لگائی تو تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنسو بہہ گئے۔ لباس بدل کر میں نے ٹائی لگائی تو خراشیں ضرور چھپ گئیں، لیکن میرے لیے بند کالر میں گردن ہلانا دشوار ہو گیا۔ اس کے باوجود بائیں آنکھ کے اوپر ابھرے ہوئے نیلے نشان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب ایک نشان چغلی کھا رہا ہے تو ٹائی لگا کر خود کو عذاب میں کیوں مبتلا کروں؟ بس یہی فرق پڑتا کہ غزالہ ذرا زیادہ پریشان ہو جاتی، اور میں تو اس بات کے لیے مدت سے ترسا ہوا تھا کہ کبھی کوئی میرے لیے بھی پریشان ہو۔ میں نے ٹائی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال دی اور دوبارہ گھر سے روانہ ہو گیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ غزالہ فون پر بات ہونے کے بعد میرے انتظار میں ایک ایک منٹ گن کر گزار رہی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔